مکہ میں ملاقات ہوئی، مکہ کے باہر، کوفہ میں نہیں ہوئی۔ فرزدق کوفہ اگر پہنچے بھی ہیں تو امام کے بعد پہنچے ہیں، امام کی موجودگی میں نہیں پہنچے۔ دوسری جو روایت ہے وہ اسی موقع کے بارے میں ہے کہ مکہ میں امام علیہ السلام سے جب فرزدق ملے اور فرزدق نے امام سے پوچھا تو امام نے اس کے جواب میں یہ روایت بھی آگے مزید فرمائی۔ پہلی روایت میں وہی جملہ ہے، دوسری میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعۃ الشیطان، اے فرزدق میرا جس قوم سے مقابلہ ہے، جس قوم کے ہاتھوں میں مکہ چھوڑ کے کوفہ کی جانب جا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے، شیطان کی اطاعت کی پابندی کر لی ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اے فرزدق اس قوم نے اللہ کی اطاعت ترک کر کے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین پر فساد پھیلا دیا ہے۔ وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، اللہ کی حدود ساری باطل قرار دی ہیں، معطل قرار دی ہیں، توڑ دی ہیں۔ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، یہ شراب پیتے ہیں کھلم کھلا۔ وَاسْتَحْسَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ فقراء اور مساکین کے اموال لوٹتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ وَأَنَا، امام نے اپنا فرمایا فرزدق کو، وَأَنَا یعنی میں حسین ابن علی اولا من قام بنصرت دین اللہ، میں اولا ہوں، میں سزاوار ہوں، میں مناسب ہوں، میں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہوں، مجھے اس کام کے لیے چنا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کروں، واعزاز شرعہ، اور اس کی شریعت کو بلند کروں، اعزاز دوں، والجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں میں جہاد کروں، میں اس کام کے لیے منتخب ہوا ہوں اس قوم کے مقابلے میں۔ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کیوں یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہاں لکھا ہوتا ہے پیچھے، آج انہوں نے جس دن چاہیے تھا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ یہاں لکھا ہوا اسی دن ہٹا دیا ہے ہماری انتظامیہ نے، چونکہ ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا قیام کس کے لیے ہے؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے اور شعار ہے کربلا کا، تاکہ کلمہ خدا بلند ہو، برتر ہو، حکم خدا بلندتر ہو، حکومت خدا حاکم ہو، نافذ و نظام الہی قائم ہو۔ پھر اس کے بعد ایک دو جملے روایت میں اور بھی ہیں۔ وَرَوَى الدِّنْوَرِي أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ كَيْفَ خَلَّفْتَ النَّاسَ بِالْعِرَاقِ، امام نے فرزدق سے پوچھا کہ عراقیوں کو کیسے چھوڑ کر آئے ہو، کیا کر رہے تھے، عراقیوں کے حال بتاؤ۔ ابن عساکر نے بھی روایت نقل کی ہے کہ علیہ السلام قال ما ترى اہل الکوفہ صانعین بی، فرزدق یہ بتاؤ کہ کوفی میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، کوفیوں نے کیا سوچا ہوا ہے۔ اور اس کے جواب میں فرزدق نے کہا تھا کہ تلواریں آپ کے خلاف ہیں اور دل آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تاریخ کی عبارت ہے اور امام حسین علیہ السلام کے فرامین ہیں جو فرزدق کی ملاقات میں امام علیہ السلام کے اور ان کے درمیان تبادلہ ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت ہی اہم خطبہ ہے، بہت ہی بنیادی خطبہ ہے۔ اس کے اندر ہر خطبہ جہاں بھی امام نے بیان فرمایا وہ سید الشہداء علیہ السلام کی اس نہضت اور تحریک اور قیام کی حقیقت کو کھولنے کے لیے بہت اہمیت والی چیز ہے، لیکن یہ خطبہ ان باقی خطبات سے زیادہ اہمیت والا ہے کہ اس کے اندر امام نے ان نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس تشریح سے پہلے کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کو کھولیں ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں اور کیا امام فرما رہے ہیں اس مختصر خطبے میں، ہمیں کربلا کا
ماجرا اور کربلا کا قیام سمجھنے کے لیے عصر کربلا، زمانہ کربلا، وہ حالات، وہ لوگ، وہ تمام عناصر سمجھنا ضروری ہیں۔ صرف یہ قیام کربلا باقی حالات سے کٹ کر انجام نہیں پا رہا۔ کوئی بھی واقعہ جو زمین پر رونما ہوتا ہے، خصوصاً اس نوعیت کا، اجتماعی واقعہ، سماجی واقعہ، سیاسی واقعہ، جنگ ہے، صلح ہے، اور کوئی اس طرح کا واقعہ جو تاریخ بدلتا ہے، تاریخ کا رخ معین کرتا ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات، اپنے زمانے کے لوگ، اس زمانے کے لوگوں کی تہذیب، اس زمانے کے لوگوں کی سوچ اور ان کی وابستگیاں اور ان کی صفات و خصائل سے کٹا ہوا نہیں ہوتا وہ ماجرا۔ غلطی یہاں ہوتی ہے ہم سے کہ وہ چیز جو حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو اس زمانے کے افراد کے ساتھ متصل ہے، جو چیز، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس سے کاٹ کر علیحدہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں ماجرا ہاتھ نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہم دین کو بھی جب سمجھیں، قرآن کریم کی مثال لے لیں، آپ احادیث کی مثال لے لیں، جب ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جس ماحول میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، ان حالات سے یہ آیت کٹی ہوئی نہیں ہے، جدا نہیں ہے، لا تعلق نہیں ہے، ان حالات کے اندر یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ آیت سمجھنے کے لیے اس حالات کو، اس ماحول کو نظر میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آیت کا پیغام سمجھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حدیث ہے، اگر اہل البیت علیہ السلام کا فرمان ہے کسی بھی امام کا، تو ہم اس کو دیکھیں کس تناظر میں، کس سیاق میں، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی وہ حالات، وہ ماحول، وہ تہذیب، وہ لوگ، وہ تقسیم، وہ ساری صورتحال اس ایک واقعہ کو جنم دینے میں دخیل ہے، مؤثر ہے۔ کربلا، جس طرح ہم سیدھا ایک لکیر کھینچ کے کرتے ہیں نا کہ کربلا کا سارا واقعہ خاندان رسول اللہ ہے اور ادھر سے لشکر عمر سعد ہے اور یہ دونوں کے درمیان کربلا وقوع پذیر ہوا، نہیں بھائی، نہیں ہوا، ان دو کے درمیان نہیں ہوا۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کے خاندان، رسول اللہ کی آل اور پوری امت، تمام لوگ، پورا معاشرہ، ساری سوسائٹی، ساری امت کے درمیان وقوع پذیر ہوا ہے، اس تمام سرزمین کے اندر واقع ہوا ہے، صرف ایک صحرا میں نہیں ہوا۔ آپ باقی چیزوں کو کاٹ کے علیحدہ کر دیتے ہیں، دو خاندان بیچ میں آ کے لا کے پھر ان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے ہم۔ خوب یہاں پر جو کچھ ہوا وہ بہت اہم اس واقعہ، اس اعتبار سے بھی ہے کہ فرزدق کی شخصیت کربلا کے تمام کرداروں سے بالکل منفرد شخصیت ہے۔ یہ ایک ہی کردار ہے کربلا میں۔ امام حسین علیہ السلام کو راستے میں جو ملا وہ کربلا کا کردار شمار ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس کو دیکھا وہ کربلا کا کردار بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ بھی کربلا کا کردار بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جس نے بات کی وہ کربلا کا کردار شمار ہوتا ہے۔ امام سے جس نے سوال پوچھا وہ کردار بن جاتا ہے۔ امام سے جو لا تعلق گزر گیا وہ کربلا کا کردار ہے۔ امام کے مخالفت کی کسی نے وہ کربلا کا کردار ہے۔ امام سے محبت کی کسی نے، ہمدردی کی کسی نے، وہ کربلا کا کردار بن جاتا ہے، وہ اس داستان کا، اس ماجرا کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اپنے حصے کا کردار اس میں ادا کر رہا ہے۔ خوب ہر طبقے کے یہ کردار موجود ہیں۔ مدینہ سے امام علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو وہیں پر یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کربلا کے واقعہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا جو بنتا ہے کردار ان کا، جو سوچا ہوا ہے وہ ادا کر کے پھر علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر فرد ساتھ آیا یا نہیں آیا، بنو ہاشم ہے یا غیر بنو ہاشم ہے،
مخالف ہے یا حامی ہے، دونوں صورتوں میں۔ فرزدق ان میں سے سب سے ممتاز اور سب سے منفرد ہیں، چونکہ باقی لوگ طبقاتی تقسیم کے لحاظ سے دیگر طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ قبائلی کسی شناخت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ دینی شخصیت اپنی پہچان رکھتے ہیں، کچھ حکومتی پہچان رکھتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک علیحدہ کردار ہے اور بہت ہی مؤثر کردار ہے یہ فرزدق۔ یہ شاعر ہے بنیادی طور پر، اس کی تمام پہچان شاعری ہے، بچپن سے یہ شاعر بنا۔ فرزدق اس کا نام نہیں ہے، نک نیم ہے آپ کی زبان میں، یعنی شہرت ہے اس کی فرزدق۔ اس کا جو تخلص ہے، لقب ہے یا کنیہ جو یہ شعر میں بھی استعمال کرتا ہے، وہ ہے ابو فراس۔ کنیہ، عرب کنیہ رکھتے ہیں، کنیت ابو فراس، جیسے امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یہ اپنی کنیت استعمال کرتا تھا ابو فراس۔ اس کا نام فرزدق نہیں ہے، اس کا نام ہے حمام، ہے ہمت، دو آنکھوں والی ہے سے، حمام ہمت سے، بڑی ہمت والا۔ حمام، اس کے والد کا نام ہے غالب، اس کے دادا کا نام ہے ساسا، حمام ابن غالب ابن ساسا۔ فرزدق اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فرزدق عربی زبان میں، عرب میں کہتے ہیں پیڑے کو، روٹی کا پیڑا ہوتا ہے نا، روٹی بنانے سے پہلے اس کو کاٹتے ہیں بڑے گانٹ سے یا جو بھی نام رکھتے ہیں آپ اس کے، خمیر سے مٹھی بار کاٹ کے پھر اس کو گول کرتے ہیں۔ یہ جو خمیر گول ہوتا ہے روٹی بنانے کے لیے، اس کو عرب فرزدق کہتے ہیں، ہم پیڑا کہتے ہیں، عربی میں اس کو فرزدق کہتے ہیں۔ اس شاعر کو کیوں فرزدق کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ گول مٹول تھا، چہرہ اس کا، گال اس کے ابھرے ہوئے تھے۔ ہوتے ہیں اس شیپ کے کچھ لوگ پیدائشی طور پر، جب بعد میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے چہرہ ان کا ابھرا ہوا ہوتا ہے، گال جیسے بازوں کے اندر دسے ہوئے ہوتے ہیں یا بازوں کے ایک لائن میں ہوتے ہیں، بازوں کے باہر ایسے پھولے ہوئے غبارے کی طرح ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس کا چہرہ گول بھی تھا اور باہر نکلا ہوا بھی تھا، گال دونوں اس کے پھولے ہوئے تھے، ایسی شکل کو پیڑا، آج بھی کہہ دیتے ہیں نا پیڑے کی طرح ہے۔ یہ فیصل آبادی خصوصاً اگر کسی ایسے چہرے والے کو دیکھیں تو وہ تو ٹلتے ہی نہیں ہیں۔ یہ عجیب قوم ہے فیصل آباد والی کہ پہلا حملہ انسان کے چہرے پہ کریں گے، بے تکلف ہیں کہ تیرا چہرہ فلاں کی طرح ہے مثلا۔ تو وہ بھی لگتا ہے فیصل آبادی تھے لوگ، اس کو جب دیکھتے تھے حمام ابن غالب کو بچپن سے ہی، تو اس کو فرزدق کہتے تھے، یعنی پیڑا ہے یہ ایک، اور یہی بعد میں اس کا معروف نام بن گیا۔ پھر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا اصل نام حمام ہے یا اس کا تخلص یا کنیت ابو فراس ہے۔ پھر سب فرزدق ہی شہرت ہو گئی، اور تاریخ میں بھی اسی نام سے ہے اور آج بھی اسی نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنی تمیم سے ہیں۔ بنی تمیم، میں اگر آج اس کی پہچان کروں آپ آسانی سے سمجھ جائیں، یہ بنی تمیم وہ قبیلہ ہے جس سے محمد ابن عبد الوہاب، وہابیت کے بانی نجد میں جو پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابن تیمیہ کے مکتب سے ایک باقاعدہ مسلک، ان کی تعلیمات کو مدون کر کے باقاعدہ ایک مسلک و مذہب بنایا جس سے آپ سب آشنا ہیں بنام وہابیت۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب اسی قبیلے سے ہیں، بنی تمیم سے ہیں۔ اور قطر کے موجودہ جو ہیں حاکم آل خلیفہ، یہ بھی تمیمی ہیں، لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تمیمی، فلاں تمیمی۔ آج بھی یہ قبیلہ موجود ہے، عراق میں ہے،
ایران کے بعض علاقوں میں ہیں، کویت میں ہیں، خلیجی ممالک میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں۔ تمیمی یہ قبیلہ عرب کا اس وقت سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، جمعیت اس کی سب سے زیادہ تھی، مردم شماری میں ان کے لوگ سب سے زیادہ تھے، ان کے ذیلی قبیلے بھی بہت زیادہ تھے، اور ان میں بڑے نمایاں لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں صحابہ بھی رہے ہیں کچھ لوگ، اور بڑے مارکۃ العرب بھی رہے ہیں۔ یہ جو معروف منکرین زکوٰۃ تھے وہ بھی اسی قبیلے سے رہے ہیں، جن کے خلاف خلیفہ اول نے اقدام کیا تھا۔ اور ایک بڑی بھرپور تاریخ ہے اس قبیلے کے لوگوں کی، اور آج تک بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے قبائلی فخر کرتے تھے، یہ قبیلہ باقی تمام عربی قبائل پر برتری رکھتا تھا اپنی کثرت جمعیت کی وجہ سے اور بعض معروف شخصیات کی وجہ سے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے 100-200 سال پہلے کعبے پر حکومت بھی انہی کی تھی، کعبہ انہی کے پاس تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے اس کو اپنی درآمد کا ذریعہ بنایا، قبیلے کی درآمد کا، اور لوگوں کو کعبے سے دور رکھا، لوٹ مار کی، تو پھر باقی قبائل نے مل کر ان کو مکہ سے نکال دیا باہر، اور یہ باقی علاقوں میں پھیل گئے، مکہ میں ان کو ٹکنے نہیں دیا گیا۔ قریشیوں نے کعبہ کا اختیار اپنے پاس لے لیا۔ یہ قریشی نہیں ہیں، قریش کے علیحدہ قبیلے ہیں، یہ ان سے بڑا قبیلہ تھا۔ یہ خوب ان کی ایک پوری داستان ہے۔ اب ہم فرزدق پہ ہی رہنا چاہتے ہیں، باقی تمیم کی طرف نہیں جاتے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس قبیلے کا یہ شخص ہے۔ نام اس کا حمام ابن غالب ہے، اور شہرت اس کی فرزدق کے نام سے ہے، کنیت اس کی ابو فراس ہے۔ اصل شخصیت اس کی پہچان شاعری ہے، اور عرب کے بہت بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ اگر عرب کے 3 بڑے شاعر پوری تاریخ کے ڈھونڈے جائیں، تشخیص دیے جائیں، عرب ادیبوں کے بقول ان میں ایک نام فرزدق کا ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر فرزدق نہ ہوتا تو 1/3 زبان عربی نابود ہو چکی ہوتی، نہ ہوتی آج موجود۔ اگر فرزدق کے شعر نہ ہو اور اس کا دیوان نہ ہو اور اس کا کلام اگر نہ ہو، عربی زبان کا 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، 1/3 حصہ پیچھے رہ جائے گا، یا 1/3 حصہ ختم رہ جائے گا، 2/3 باقی رہ جائے گا، 1/3 ختم ہو جائے گا۔ اس شان کا اور اس حیثیت کا انسان ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہے۔ خوب شاعر ہر معاشرے میں ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، ادیب اور شاعر، اور شاعروں کا کردار بہت سارے ماجرے، جنگ، صلح، فساد، اصلاح، ہدایت، گمراہی، تباہی، بربادی میں سب سے پہلے طبقات میں ہوتا ہے۔ آپ حتیٰ کربلا کو ہی دیکھ لیں، عاشورہ کو، عاشورہ کی بقا میں، یہ جو آج ہم اس قابل ہیں آغاز محرم میں ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اس ذکر کو صدیوں سے یہاں تک پہنچانے میں شاعروں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ آج بھی یہ ذکر شاعروں نے زندہ رکھا ہوا ہے، باقی طبقات بعد میں آتے ہیں، پہلا نمبر شاعروں کا ہے، اور باقی بھی۔ اس لیے سماجی مقام شعر کا اور شاعر کا وہ ایک ضروری بات ہے سمجھنے کی۔ اور پھر فرزدق جس زمانے میں تھا، اس زمانے میں یہ شاعر اپنے زمانے کا شاعر تھا، ماضی کا شاعر نہیں تھا، آنے والے زمانے کا بھی شاعر نہیں تھا، اپنے زمانے کا شاعر تھا۔ فرزدق سے وہ زمانہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس زمانے سے فرزدق سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا شاعر تھا۔ اور پھر یہی شاعر جب امامت کے مقابلے میں آتا ہے، سامنے آتا ہے، بائیں کہ محب ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے قصیدہ لکھا ہے، تاریخی جانانہ قصیدہ لکھا ہے، جس کے سامنے تمام شاعر جو عربی سمجھتے ہیں، عربی شعر کی جن کو
سد بدھ ہے، دونوں خصوصیت ان کے اندر ہیں۔ عربی شعر کی سد بھی ہے اور عربی شعر کی بدھ بھی ہے، اگر ان کے اندر بدھ ہی ہے، اگر ان کے اندر یہ، وہ پہلے ہی ٹوپی اتار کے فرزدق کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے اس شعر کی وجہ سے جو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارگاہ میں مکہ میں کعبۃ اللہ میں پیش کیا تھا۔ وہ عرض کروں گا میں وہ شعر فرزدق کا اور اس شعر کی حیثیت اور موقعیت اور مقام۔ لیکن یہاں پر فرزدق اس کربلا کے سفر میں ایک کردار ہے، وہ کردار مقرر ہے تاریخ میں اور آج بھی ہے کہ کربلا میں جب فرزدق آتا ہے، فرزدق ایک کریکٹر ہو جاتا ہے۔ یہ کریکٹر جب کربلا میں آتا ہے، کربلا کے سفر میں، کربلا کے کاروان اور کربلا کے پیشوا کے ساتھ اس کا پالا پڑتا ہے، یہ کریکٹر کیا کردار ادا کرتا ہے یہ جاننا یہاں ضروری ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس کریکٹر کے جواب میں جو کچھ بیان فرمایا، وہ مقصد سید الشہداء نے بیان فرمایا کہ یہاں پر فرزدق یہ قوم کیا ہے اور میں کیا ہوں، میں کس لیے جا رہا ہوں اور یہ قوم کیا سوچ رہی ہے۔ اسے انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ میں نے اشارہ ابھی کیا تھا آپ کی خدمت میں اسی خطبہ امام علیہ السلام کی تفسیر کے طور پر کہ یہ روایت فرزدق کے ملاقات کی کہ یہ ملاقات کوفہ کے باہر نہیں ہوئی، کوفہ کے دروازے کے باہر نہیں ہوئی بلکہ مکہ کے دروازے کے باہر ہوئی ہے۔ یہ عالم بزرگوار، فقیہ نامدار، اور در حقیقت میں اگر اس کو کہہ دوں معلم اسلام و تشیع، حضرت شیخ الفقہاء، امام فقہ و فقاہت کے شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ بے جا نہیں ہوگا۔ شیخ مفید بہت کلیدی شخصیت ہیں اور ان کی کئی کتابیں ہیں اور ہر کتاب ان کی بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ان کی معروف کتاب الارشاد ہے۔ یہ کتاب، اس کی زیارت کر لیں، اردو میں ترجمہ موجود ہے اور وہ لے کے گھر میں بھی رکھیں، خصوصاً کربلا کا جو حصہ ہے اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کا پورا نام ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد۔ کتاب کا نام ہے الارشاد، یعنی رہنمائی، گائیڈنس۔ کس کے متعلق؟ حجج اللہ علی العباد، اللہ نے اپنے بندوں پر جو حجت قائم کی ہیں، جن ہستیوں کو حجت بنایا ہے، ان حجج الہی کی معرفت کے متعلق یہ ارشاد و گائیڈنس اور رہنمائی ہے یہ کتاب، اور بہت ہی متقن اور مستند کتاب ہے جس میں شیخ مفید، اب آپ جو جس کتاب سے آگاہ ہو رہے ہیں، شیخ مفید جس صدی میں گزرے، 4 صدی ہجری میں، آج ہم کس صدی ہجری میں ہیں؟ 1444 کا آج پہلا دن ہے، تو کون سی صدی شمار ہوتی ہے؟ یہ نہیں پتہ، مہنگائی نے یہ حال کر دیا ہے آپ کا۔ 1444 میں ہم ہیں تو یہ کون سی صدی بنتی ہے؟ 15ویں صدی بنتی ہے۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، 1444 میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ شیخ مفید کس صدی میں گزرے ہیں؟ 336 ہجری ان کی ظاہراً ولادت ہے، 413 تک یہ زندگی گزاری ہے۔ 336 ہجری سے 336 ہجری 4تھی صدی ہجری بنتی ہے۔ 4تھی صدی ہجری میں، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ 1100 سال پہلے، 11 صدیاں پہلے اس عظیم انسان نے آپ کے مکتب
تشیع کے لیے جو بنیادیں علمی فراہم کی ہیں، بعد میں آنے والے ان کے دسترخوان علم پر پلے ہیں اور بڑے ہیں۔ شیخ طوسی عظیم ترین شخصیت ہیں فقہائے شیعہ میں، علماء تشیع میں جامع ترین ہیں۔ وہ شیخ مفید کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، سید مرتضیٰ علم الہدا و سید رضی، جو جامع نہج البلاغہ کے ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے ہیں، یہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شیخ مفید وہ عظیم الشان ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد میں لکھی ہے، تاریخ ہے ائمہ اطہار کی مستند تاریخ۔ اگر ہمارے ذاکرین خطبہ، طلباء، علماء حوضوں کے جو مجالس پڑھنا چاہتے ہیں، الارشاد ضرور پڑھیں، اس کو نصاب بنا لیں، واعظین، خطباء، تاکہ انہیں کم از کم اتنی معرفت ہو۔ مختصر تاریخ ہے، مفصل نہیں ہے، مفصل باقی تاریخوں میں ہے، کتابوں میں ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ یہ تاریخ شیخ نے 1 جلد میں لکھی تھی، بعد میں تصحیح ہو کے اور عاشی وغیرہ سے 2 جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ اس کو نصاب بنا لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، کم از کم گمراہ نہیں کرو گے لوگوں کو ائمہ کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں، نہ عقیدے میں گمراہ کرو گے اور نہ ہی عمل میں گمراہ کرو گے اور نہ نتیجے میں گمراہ کرو گے۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور بہت سارے خوبصورت ابواب اس کتاب کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتل بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ باقی مقاتل بھی ہیں، پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں لہوف کا تعارف کروایا تھا اور اس کا متن پڑھ کے سنایا تھا، اور یہ ضروری ہے یہ کام عزیزان، تاکہ ہماری قوم کو بھی پتہ چلے کہ کربلا کی ایک مستند تاریخ بھی ہے، سب کچھ ذاکری نہیں ہے، یہی نہیں ہے، یہ جو مواد ہے یہ گڑھا ہوا ہے، اکثر مواد خود ساختہ ہے۔ یہ جتنا آپ سنتے ہیں اور بڑا دلسوز قسم کا واقعات بتاتے ہیں، یہ سب بنایا گیا ہے۔ مستند تاریخ اور مقتل جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اور سب سے بہتر کتاب یہی الارشاد ہے۔ اس میں میں منتخب حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سارا پڑھ نہیں سکتے 10 دنوں کے اندر، ہر چند میری یہ خواہش ہے کہ اسے ہم باقاعدہ کتاب کے طور پر پڑھیں، اس پوری کتاب کو، خصوصاً جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، اس کو جانیں ہم، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ یہ روایت فرزدق بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح باقی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ماجرا مکہ کے باہر وقوع پذیر ہوا ہے۔ میں یہی روایت یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وکان خروج مسلم ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہما بالکوفہ، حضرت مسلم ابن عقیل، پہلے آپ کی خدمت میں یہ ایسا عرض کیا ہے، تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کو امام علیہ السلام نے کوفہ روانہ کیا، وہ کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ والوں سے بیعت بھی کی، کوفہ والوں سے لشکر بھی تشکیل دے لیا، اور پھر کوفہ کے حالات بدل گئے، حاکم بدل گیا، نعمان ابن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے کوفے کے حالات کو بدل دیا، اکیلا فرد واحد بصرہ سے کوفہ آیا، اور کوفہ میں 18,000 کا مسلح لشکر تھا۔ یہ 18,000 مسلح آدمی ایک فرد کے سامنے تسلیم ہو گئے، ڈھیر ہو گئے، اور اس نے حالات بدل دیے۔ اسے ایک فرد نے انہی کوفیوں کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، اور ان میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک موقع پر
کوفیوں کے ذریعے سے عبید اللہ پر حملہ بھی کیا، خروج بھی کیا، قیام بھی کیا امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے۔ جناب شیخ مفید وہ ماجرا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ جب حانی ابن عروہ کو، جو میزبان تھے حضرت مسلم ابن عقیل کے، انہیں عبید اللہ نے جب دارالامارہ میں بلا کے تشدد کیا اور حضرت مسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ شہید کر دے گا حضرت حانی کو، ان کی آزادی اور رہائی کے لیے کوفیوں کو تیار کیا۔ یہ 18,000 اور دارالامارہ کا محاصرہ کیا، اور اس محاصرے میں جو واقعات پیش آئے کہ صبح یہ محاصرہ شروع ہوا اور 18,000 تھے، اور ظہر کے وقت یہ 5,000 یا 6,000 رہ گئے، اور مغرب کے وقت 5 رہ گئے، مغرب کی نماز کے بعد صرف حضرت مسلم رہ گئے، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ یہ کوفہ کیا ہے، کوفی کیا ہیں، کہاں چلے گئے؟ یہ شہر ان کے قبضے میں تھا، 18,000 یہ ہیں، اور عبید اللہ کے اندر جتنی فورس تھی وہ ساری دارالامارہ کے اندر ہی تھی، باہر وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ یہ 18,000 اگر چاہتے تو دارالامارہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، عبید اللہ کی تکہ بوٹی کر دیتے، لیکن کوفی تھے، اور کوفی کسی لشکر کا حصہ بن جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں وائے ہو اس کے اوپر، اس امیر کے اوپر جس کے لشکر کوفی ہیں۔ وہ جناب شیخ مفید ذکر فرماتے ہیں وقان خروج و مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ علیہ